جو فتح داستاں وہ جو ظالموں کا زوال ہو یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی. ارسلان شاہ اب تمہارا سر اڑائے بغیر نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں. میرا راستہ الگ ہے تم سے. میں انتقام لوں گا. میرے سرداروں تلواریں نکالو. بہت ہو گئی، اب ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. کس میں اتنی جرت ہے جو میں کچھ میں داخل ہونے سے روک سکے؟ میں نے ان کا منصوبہ خاک میں ملا دیا. یہی وقت ہے غزہ پر حملہ کیا جائے گا. اگر تم نور الدین زنگی کو راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ زنگی شوشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا. تم غزہ لے لو گے ورنہ قدس میں داخلہ تبھی ممکن ہے. تیمور اپنے اعتماد کے سارے آدمیوں کو فوراً جمع کر دوں گا. میں بغداد جاؤں گا خلیفہ وقت سے ملنے. نور الدین کو بغداد کے راستے میں قتل کرنا ہے. دروازہ کھولو.
जैसे आज कुफर को शिकस्त दी हमने, इसी तरह कल उन्हें जबर के पंजे से आजाद करवाएंगे। हमारा ये परचम जो आज यहाँ लहरा रहा है, कल इसी तरह उनके लिए लहराएगा। ये इस्लाम का हिलाल कुफर के जबर और सितम से दुनिया को निजात दिलाएगा और फुतूहात की खुशखबरियां सुनाने वाली आज़ान मोहम्मदी की गूंज न रुकेगी। अल्लाहू अकबर।
پھر فوج نے حشیشین کی کمی گاہوں کا رخ کیا جو اسامہ کے وطن سے مغرب کی جانب طویل وادی ہما اور سمندر کے درمیان پہاڑیوں میں واقع تھیں۔ یہ کوہستانی سلسلے چیز کے جنگلوں سے سیاہ نظر آتے تھے۔ چٹانوں کے سبز کناروں پر نیم وحشی پرندے اور نیم وحشی مویشی چرتے رہتے۔ دور بلند چوٹیوں پر استادہ قلعے بادلوں میں معلق دکھائی دیتے۔ صلاح الدین کے سواروں نے وادیوں کو تاخت و تاراج کیا۔ وہ مویشیوں کو ہنگاتے ہوئے دامن کوہ میں پہنچ گئے، جہاں دیہات کے کچے مکانوں کی پست چھتوں سے اوپر سنگلاخ اور دشوار گزار چٹانوں کے دائرے میں ایک مضبوط قلعہ تھا۔ ان عمودی چٹانوں کے اوپر قلعے کے ساتھ 60 فٹ اونچی 2 دیواریں کھڑی تھیں۔ یہ مسیاف کا قلعہ تھا جو بلاد شام کے فدائیوں کی قوت کا مظہر اور مرکز تھا۔ شامی فدائیوں کا سربراہ شیخ رکن الدین تھا۔ یہ مشہور تھا کہ وہ دن کے وقت مسیاف کی 4 دیواری سے کبھی باہر نہیں نکلتا، البتہ رات کو اس کے تصرف و روحانی کا یہ عالم ہوتا کہ وہ ہر باری مادی رکاوٹ کو غیر مرئی طور پر عبور کر لیتا۔ فدائی اسے انسان کی بجائے زندہ خدا سمجھتے تھے، کیونکہ کبھی کسی نے اسے کھاتے پیتے سوتے حتیٰ کہ تھوکتے نہیں دیکھا تھا۔ چٹانوں کی عمودی بلندی پر استادہ قلعے کی مضبوط فصیلیں ہفتہ بھر صلاح الدین کے آلات محاصرہ کا منہ چڑھاتی رہیں۔ اس محاصرے کا کیا انجام ہوا، اس کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت ہے کہ ایک دن سلطان بیدار ہوا تو اس کے بستر کے قریب زمین میں ایک خنجر گڑا ہوا تھا جس کے ساتھ ایک رکا تھا۔ اس میں لکھا تھا، جو کچھ تمہارے پاس ہے بالآخر ہمارے پاس لوٹ آئے گا، جان لو کہ تم ہمارے قبضے میں ہو اور ہماری گرفت میں رہو گے جب تک کہ محاصرہ ختم نہ ہو جائے۔ دوسری رات صلاح الدین کے محافظ دستے نے شاہی خیمے کے گرد ایک آہنی گھیرا ڈال دیا اور خیمے کے پردوں کے چاروں طرف آتا بکھیر دیا۔ انہوں نے صبح دیکھا تو سلطان محفوظ تھا۔ رات بھر کسی مشکوک شخص کی صورت نظر نہ آئی تھی، بھلا کوئی آدم ذات بیدار محافظوں کے نرغے میں کیوں کر گھسنے کی کوشش کرتا؟ لیکن سفید آٹے کی تہ پر پاؤں کے نشان تھے، کوئی خیمے میں داخل ہو کر باہر نکلا تھا۔ عام طور رفت کی صورت میں پاؤں کے نیچے باہر کی طرف مڑے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ دیکھ کر کچھ پہرے دار خوف زدہ ہو گئے اور چند ایک نے مرنے مارنے کے ارادے سے فوراً تلواریں سونت لیں۔ دوسرے دن میثاق سے تیر کے ساتھ بندھا ہوا ایک رکا لشکرگاہ سلطانی میں گرا، لیکن اس مادی ذریعہ مراسلت سے بھی لشکر کا ہر اس دوڑ نہ ہوا اور اس رکے میں مرکوم تھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم چاہتے ہیں جاتے آتے ہیں، تم کسی طرح ہمیں نہیں روک سکتے۔ اس واقعے کے بعد سلطان کی فوج میں خوف و ہراس پھیل گیا اور کوئی بھی رات کو آرام کی نیند نہ سو سکا۔ یہ افواہ گرم ہو گئی کہ اگر سلطان نے ایک ہفتے کے اندر میثاق کا محاصرہ نہ اٹھایا تو وہ قتل کر دیا جائے گا۔ صاحب المیثاق نے حسب وعدہ اپنی روحانی تصرف کا مظاہرہ کیا۔ رات کی تاریکی میں ہر ایک نے اسے قلعہ میثاق سے حیرت انگیز طریقے سے نکلتے اور محاصرین کے نرغے سے غائب ہوتے دیکھا۔ میثاق کے سنگین پرچوں پر ایک نیلی روشنی نمودار ہوئی اور پھر یکدم نیچے کسی چٹان پر اتر آئی۔ سیاہ چٹانوں پر سے پھلانگتی ہوئی یہ روشنی لمحہ بھر میں تاریک گہریوں میں ڈوب گئی اور پھر آنن فانن کہیں دور جا ابھری۔ اس روشنی کو نشانہ بنانے اور اس پر مشعلیں پھینکنے کی تمام تر کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ غال بیابانی کی طرح یہ روشنی کبھی دفعتاً نزدیک آ جاتی اور کبھی دور چلی جاتی۔ بالآخر وہ ان کی صفوں کو تیر کی طرح چیرتی ہوئی پہاڑوں میں جا کر گم ہو گئی۔ اس حکایت کی حیثیت کچھ بھی ہو، امر واقعہ یہ ہے کہ شیخ الجبل نے صلاح الدین کو فدائیوں کے حملوں سے حفاظت کی ضمانت دی اور سلطان نے بھی ہفتے کے آخر تک میثاق کا محاصرہ اٹھا لیا۔ اس کے بعد فدائیوں نے سلطان کو پریشان نہ کیا اور نہ ہی سلطان نے ان کے علاقے کا رخ کیا۔ صلاح الدین کی صورت میں اہل دمشق کو ایک محافظ اور مربی مل گیا۔ سلطان نے مصر کا انتظام قاضی الفاضل اور کراکش کے حوالے کر دیا تھا۔ دمشق نہروں اور باغات کا شہر تھا۔ وہ اپنا بیشتر وقت اس شہر کے پرفضا باغوں میں گزارتا جہاں سائل اپنے عرض داشت لے کر بلا روک ٹوک اس کے پاس جا پہنچتے۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ صلاح الدین کے پاس سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ صلاح الدین کے ندیم اور امراء اسے فقیروں اور مسائلوں کے ہجوم سے محفوظ رکھنے کی بارہا کوشش کرتے، لیکن سلطان ان کی مخلصانہ کوششوں کو دیکھ کر شفقت آمیز انداز میں مسکرا کر خاموش رہتا۔ ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ خزانہ معمور ہے تو اس نے مقدم یعنی خزانچی کو حکم دیا کہ ساری دولت امیروں سپاہیوں اور نوکروں میں تقسیم کر دی جائے۔ مقدم نے کہا، میرے آقا،
مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جب سلطان نور الدین اس تخت پر جلوس فرما تھے جس پر آپ جلوہ فرما ہیں، انہوں نے بھی مجھے یہی حکم دیا کہ مٹھیاں بھر بھر کے خزانہ لٹا دو، لیکن جب میں نے پہلی مٹھی بھری تو سلطان نے ارشاد فرمایا ٹھہرو، اور اگر یوں ہی بانٹنے لگے ہو تو سب کو نہ دو۔ یہ سن کر صلاح الدین مسکرایا اور کہنے لگا لالچ بادشاہوں کو نہیں صرف سوداگروں کو سزاوار ہے، تم دونوں ہاتھوں سے خزانہ لٹا دو۔ جب وہ محاذ جنگ پر ہوتا تو اہل دمشق اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ناکہ سوار، نامہ برو اور پیام رسا کبوتروں کی آمد کا بڑی بے صبری سے انتظار کیا کرتے۔ جب سلطان نے شمالی علاقے مسخر کر کے بالآخر حلب بھی فتح کر لیا تو دمشق میں مسرت کی لہر دوڑ گئی اور لوگوں نے جشن چراغاں کیا۔ لیکن جب سلطان کی فوج کو ندی امور کرتے وقت عیسائی حکمران کے اچانک حملے سے نقصان اٹھانا پڑا تو لوگوں نے اس کا سوگ منایا۔ یہ مختصر لڑائی نہایت خونریز تھی۔ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی لیکن وہ حملے سے غافل تھے۔ عیسائی بختر بند سواروں کی شدید یلغار سے وہ سراسیمہ ہو گیا اور ان کا شیرازہ بکھر گیا۔ سلطان کے محافظ دستے کی یامروی اور بے جگری سے سلطان کی جان بچ گئی۔ 2 بارش اور سردی میں گھوڑے کو سر پر دوڑانا قاہرہ پہنچا۔ یہ نہایت عبرت آموز تجربہ تھا۔ اس کے بعد صلاح الدین نے سرحد عبور کرنے میں کبھی غفلت روا نہ رکھی۔ جب اہل دمشق کو معلوم ہوا کہ سلطان نے عیسائیوں سے اپنی شکست کا بدلہ لے لیا اور 70 آدمی قیدی بنا لیے گئے جن میں کئی عمائد بھی شامل ہیں تو شہر میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ اس واقعے کے بعد سلطان نے 1180 میں صلیبی ریاستوں سے عارضی صلح کر لی اور اپنی سلطنت کے انتظام و انصرام میں مصروف ہو گیا۔ وہ عالم اسلام میں ہمہ گیر امن و اتحاد کے خواب دیکھنے لگا۔ وہ تمام مسلمان حکمرانوں سے نہایت صلح پسندانہ اور برادرانہ تعلقات رکھنے کا آرزومند تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ فرما رواں موصل اور عیشۂ کوچک کے سلجوق سلطان سے اتحاد و تعاون کی بنیاد پر تعلق استوار ہو جائیں۔ وہ جنگ کو ایک ناگزیر ضرورت سمجھتا۔ اسے قتال و جدال سے کوئی خوشی محسوس نہ ہوتی۔ وہ پائیدار امن کا خواہاں تھا۔ جب تک سرزمین شام پر صلیبی ریاستیں موجود تھیں پائیدار امن کا قیام ناممکن تھا۔ اس نے ان ریاستوں کے استحصال کے لیے اپنی تمام تر قوت اور وسائل مجتمع کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ انہوں نے عزم مصمم کر لیا کہ 2 سال کی عارضی صلح کی میعاد گزرنے کے بعد وہ صلیبی حملہ آوروں کو ساحل شام سے سمندر میں دھکیل دے گا اور یروشلم کو دوبارہ فتح کر کے عالم اسلام کو متحد کر دے گا۔ عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے وہ جہاد اکبر کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ زمانہ امن میں اس نے اپنی فوجیں منظم کی اور اسی دوران اسے بے شمار عرضداشت موصول ہوئیں۔ ان میں سے ایک عرضداشت اسامہ کے بوڑھے ہاتھوں نے تحریر کی تھی۔ اس کی املاک اور اراضی پر صلیبی غاصبوں نے قبضہ کر لیا تھا اور اب وہ خیرات پر بسر اوقات کرتا تھا۔ یہ عرضداشت گویا عہد ماضی کی آواز تھی جس نے سلطان کا دل ہلا کر رکھ دیا۔ پھر فوج نے حشیشین کی کمی گاہوں کا رخ کیا جو اسامہ کے وطن سے مغرب کی جانب طویل وادی ہما اور سمندر کے درمیان پہاڑیوں میں واقع تھیں۔ یہ کوہستانی سلسلے چیز کے جنگلوں سے سیاہ نظر آتے تھے۔ چٹانوں کے سبز کناروں پر نیم وحشی پرندے اور نیم وحشی مویشی چرتے رہتے۔ دور بلند چوٹیوں پر استادہ قلعے بادلوں میں معلق دکھائی دیتے۔ صلاح الدین کے سواروں نے وادیوں کو تاخت و تاراج کیا۔ وہ مویشیوں کو ہنگاتے ہوئے دامن کوہ میں پہنچ گئے جہاں دیہات کے کچے مکانوں کی پست چھتوں سے اوپر سنگلاخ اور دشوار گزار چٹانوں کے دائرے میں ایک مضبوط قلعہ تھا۔ ان عمودی چٹانوں کے اوپر قلعے کے ساتھ 60 فٹ اونچی 2 دیواریں کھڑی تھیں۔ یہ مسیاف کا قلعہ تھا جو بلاد شام کے فدائیوں کی قوت کا مظہر اور مرکز تھا۔ شامی فدائیوں کا سربراہ شیخ رکن الدین تھا۔ یہ مشہور تھا کہ وہ دن کے وقت مسیاف کی 4 دیواری سے کبھی باہر نہیں نکلتا، البتہ رات کو اس کے تصرف و روحانی کا یہ عالم ہوتا کہ وہ ہر باری مادی رکاوٹ کو غیر مرئی طور پر عبور کر لیتا۔ فدائی اسے انسان کی بجائے زندہ خدا سمجھتے تھے کیونکہ کبھی کسی نے اسے کھاتے پیتے سوتے حتیٰ کہ تھوکتے نہیں دیکھا تھا۔ چٹانوں کی عمودی بلندی پر استادہ قلعے کی مضبوط فصیلیں ہفتہ بھر صلاح الدین کے آلات محاصرہ کا منہ چڑھاتی رہیں۔ اس محاصرے کا کیا انجام ہوا اس کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت ہے کہ ایک دن سلطان بیدار ہوا تو اس کے بستر کے قریب زمین میں ایک خنجر گڑا ہوا تھا جس کے ساتھ ایک رکا تھا۔ اس میں لکھا تھا جو کچھ تمہارے پاس ہے بالآخر ہمارے پاس لوٹ آئے گا، جان لو کہ تم ہمارے قبضے میں ہو اور ہماری گرفت میں رہو گے جب تک کہ محاصرہ ختم نہ ہو جائے۔
دوسری رات صلاح الدین کے محافظ دستے نے شاہی خیمے کے گرد ایک آہنی گھیرا ڈال دیا اور خیمے کے پردوں کے چاروں طرف آتا بکھیر دیا۔ انہوں نے صبح دیکھا تو سلطان محفوظ تھا۔ رات بھر کسی مشکوک شخص کی صورت نظر نہ آئی تھی، بھلا کوئی آدم ذات بیدار محافظوں کے نرغے میں کیوں کر گھسنے کی کوشش کرتا، لیکن سفید آٹے کی تہ پر پاؤں کے نشان تھے۔ کوئی خیمے میں داخل ہو کر باہر نکلا تھا۔ آمد و رفت کی صورت میں پاؤں کے نیچے باہر کی طرف مڑے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ دیکھ کر کچھ پہرے دار خوف زدہ ہو گئے اور چند ایک نے مرنے مارنے کے ارادے سے فوراً تلواریں سونت لیں۔ دوسرے دن میثاق سے تیر کے ساتھ بندھا ہوا ایک رکا لشکر گائے سلطانی میں گرا، لیکن اس مادی ذریعہ مراسلت سے بھی لشکر کا ہر اس دور نہ ہوا اور اس رکے میں مرکوم تھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم چاہتے ہیں جاتے آتے ہیں، تم کسی طرح ہمیں نہیں روک سکتے۔ اس واقعے کے بعد سلطان کی فوج میں خوف و ہراس پھیل گیا اور کوئی بھی رات کو آرام کی نیند نہ سو سکا۔ یہ افواہ گرم ہو گئی کہ اگر سلطان نے ایک ہفتے کے اندر میثاق کا محاصرہ نہ اٹھایا تو وہ قتل کر دیا جائے گا۔ صاحب المیثاق نے حسب وعدہ اپنی روحانی تصرف کا مظاہرہ کیا۔ رات کی تاریکی میں ہر ایک نے اسے قلعہ میثاق سے حیرت انگیز طریقے سے نکلتے اور محاصرین کے نرغے سے غائب ہوتے دیکھا۔ میثاق کے سنگین پرچے پر ایک نیلی روشنی نمودار ہوئی اور پھر یکدم نیچے کسی چٹان پر اتر آئی۔ سیاہ چٹانوں پر سے پھلانگتی ہوئی یہ روشنی لمحہ بھر میں تاریک گہریوں میں ڈوب گئی اور پھر آنن فانن کہیں دور جا ابھری۔ اس روشنی کو نشانہ بنانے اور اس پر مشعلیں پھینکنے کی تمام تر کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ غال بیابانی کی طرح یہ روشنی کبھی دفعتاً نزدیک آ جاتی اور کبھی دور چلی جاتی۔ بالآخر وہ ان کی صفوں کو تیر کی طرح چیرتی ہوئی پہاڑوں میں جا کر گم ہو گئی۔ اس حکایت کی حیثیت کچھ بھی ہو، امر واقعہ یہ ہے کہ شیخ الجبل نے صلاح الدین کو فدائیوں کے حملوں سے حفاظت کی ضمانت دی اور سلطان نے بھی ہفتے کے آخر تک میثاق کا محاصرہ اٹھا لیا۔ اس کے بعد فدائیوں نے سلطان کو پریشان نہ کیا اور نہ ہی سلطان نے ان کے علاقے کا رخ کیا۔ صلاح الدین کی صورت میں اہل دمشق کو ایک محافظ اور مربی مل گیا۔ سلطان نے مصر کا انتظام قاضی الفاضل اور کراکش کے حوالے کر دیا تھا۔ دمشق نہروں اور باغات کا شہر تھا۔ وہ اپنا بیشتر وقت اس شہر کے پرفضا باغوں میں گزارتا جہاں سائل اپنے عرض داشت لے کر بلا روک ٹوک اس کے پاس جا پہنچتے۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ صلاح الدین کے پاس سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ صلاح الدین کے ندیم اور امراء اسے فقیروں اور مسائلوں کے ہجوم سے محفوظ رکھنے کی بارہا کوشش کرتے، لیکن سلطان ان کی مخلصانہ کوششوں کو دیکھ کر شفقت آمیز انداز میں مسکرا کر خاموش رہتا۔ ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ خزانہ معمور ہے تو اس نے مقدم یعنی خزانچی کو حکم دیا کہ ساری دولت امیروں سپاہیوں اور نوکروں میں تقسیم کر دی جائے۔ مقدم نے کہا، میرے آقا، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ جب سلطان نور الدین اس تخت پر جلوس فرما تھے جس پر آپ جلوہ فرما ہیں، انہوں نے بھی مجھے یہی حکم دیا کہ مٹھیاں بھر بھر کے خزانہ لٹا دو، لیکن جب میں نے پہلی مٹھی بھری تو سلطان نے ارشاد فرمایا، ٹھہرو، اور اگر یوں ہی بانٹنے لگے ہو تو سب کو نہ دو۔ یہ سن کر صلاح الدین مسکرایا اور کہنے لگا، لالچ بادشاہوں کو نہیں صرف سوداگروں کو سزاوار ہے، تم دونوں ہاتھوں سے خزانہ لٹا دو۔ جب وہ محاذ جنگ پر ہوتا تو اہل دمشق اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ناکہ سوار، نامہ بروں اور پیام رسا کبوتروں کی آمد کا بڑی بے صبری سے انتظار کیا کرتے۔ جب سلطان نے شمالی علاقے مسخر کر کے بالآخر حلب بھی فتح کر لیا تو دمشق میں مسرت کی لہر دوڑ گئی اور لوگوں نے جشن چراغاں کیا۔ لیکن جب سلطان کی فوج کو ندی امور کرتے وقت عیسائی حکمران کے اچانک حملے سے نقصان اٹھانا پڑا تو لوگوں نے اس کا سوگ منایا۔ یہ مختصر لڑائی نہایت خونریز تھی۔ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی لیکن وہ حملے سے غافل تھے۔ عیسائی بختر بن سواروں کی شدید یلغار سے وہ سراسیمہ ہو گیا اور ان کا شیرازہ بکھر گیا۔ سلطان کے محافظ دستے کی یامروی اور بے جگری سے سلطان کی جان بچ گئی۔ 2 بارش اور سردی میں گھوڑے کو سر پر دوڑانا قاہرہ پہنچا۔ یہ نہایت عبرت آموز تجربہ تھا۔ اس کے بعد صلاح الدین نے سرحد عبور کرنے میں کبھی غفلت روا نہ رکھی۔ جب اہل دمشق کو معلوم ہوا کہ سلطان نے عیسائیوں سے اپنی شکست کا بدلہ لے لیا اور 70 آدمی قیدی بنا لیے گئے جن میں کئی عمائد بھی شامل ہیں تو شہر میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ اس واقعے کے بعد سلطان نے 1180 میں صلیبی ریاستوں سے عارضی صلح کر لی اور اپنی سلطنت کے انتظام و انصرام میں مصروف ہو گیا۔ وہ عالم اسلام میں ہمہ گیر امن و اتحاد کے خواب دیکھنے لگا۔ وہ تمام مسلمان حکمرانوں سے نہایت صلح پسندانہ اور برادرانہ تعلقات رکھنے کا آرزومند تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ فرما رواں
مؤصل اور عیشائے کوچک کے سلجوق سلطان سے اتحاد و تعاون کی بنیاد پر تعلق استوار ہو جائے۔ وہ جنگ کو ایک ناگزیر ضرورت سمجھتا، اسے قتال و جدال سے کوئی خوشی محسوس نہ ہوتی، وہ پائیدار امن کا خواہاں تھا۔ جب تک سرزمین شام پر صلیبی ریاستیں موجود تھیں، پائیدار امن کا قیام ناممکن تھا۔ اس نے ان ریاستوں کے استحصال کے لیے اپنی تمام تر قوت اور وسائل مجتمع کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ انہوں نے عزم مصمم کر لیا کہ 2 سال کی عارضی صلح کی میعاد گزرنے کے بعد وہ صلیبی حملہ آوروں کو ساحل شام سے سمندر میں دھکیل دے گا اور یروشلم کو دوبارہ فتح کر کے عالم اسلام کو متحد کر دے گا۔ عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے وہ جہاد اکبر کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ زمانہ امن میں اس نے اپنی فوجیں منظم کی اور اسی دوران اسے بے شمار عرضداریات موصول ہوئیں۔ ان میں سے ایک عرضداشت اسامہ کے بوڑھے ہاتھوں نے تحریر کی تھی۔ اس کی املاک اور اراضی پر صلیبی غاصبوں نے قبضہ کر لیا تھا اور اب وہ خیرات پر پھر فوج نے حشیشین کی کمی گاہوں کا رخ کیا جو اسامہ کے وطن سے مغرب کی جانب طویل وادی ہما اور سمندر کے درمیان پہاڑیوں میں واقع تھیں۔ یہ کوہستانی سلسلے چیز کے جنگلوں سے سیاہ نظر آتے تھے۔ چٹانوں کے سبز کناروں پر نیم وحشی پرندے اور نیم وحشی مویشی چرتے رہتے۔ دور بلند چوٹیوں پر استادہ قلعے بادلوں میں معلق دکھائی دیتے۔ صلاح الدین کے سواروں نے وادیوں کو تاخت و تاراج کیا۔ وہ مویشیوں کو ہنگاتے ہوئے دامن کوہ میں پہنچ گئے، جہاں دیہات کے کچے مکانوں کی پست چھتوں سے اوپر سنگلاخ اور دشوار گزار چٹانوں کے دائرے میں ایک مضبوط قلعہ تھا۔ ان عمودی چٹانوں کے اوپر قلعے کے ساتھ 60 فٹ اونچی 2 دیواریں کھڑی تھیں۔ یہ مسیاف کا قلعہ تھا جو بلاد شام کے فدائیوں کی قوت کا مظہر اور مرکز تھا۔ شامی فدائیوں کا سربراہ شیخ رکن الدین تھا۔ یہ مشہور تھا کہ وہ دن کے وقت مسیاف کی 4 دیواری سے کبھی باہر نہیں نکلتا، البتہ رات کو اس کے تصرف و روحانی کا یہ عالم ہوتا کہ وہ ہر باری مادی رکاوٹ کو غیر مرئی طور پر عبور کر لیتا۔ فدائی اسے انسان کی بجائے زندہ خدا سمجھتے تھے، کیونکہ کبھی کسی نے اسے کھاتے پیتے سوتے حتیٰ کہ تھوکتے نہیں دیکھا تھا۔ چٹانوں کی عمودی بلندی پر استادہ قلعے کی مضبوط فصیلیں ہفتہ بھر صلاح الدین کے آلات محاصرہ کا منہ چڑھاتی رہیں۔ اس محاصرے کا کیا انجام ہوا، اس کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت ہے کہ ایک دن سلطان بیدار ہوا تو اس کے بستر کے قریب زمین میں ایک خنجر گڑا ہوا تھا جس کے ساتھ ایک رکا تھا۔ اس میں لکھا تھا، جو کچھ تمہارے پاس ہے بالآخر ہمارے پاس لوٹ آئے گا، جان لو کہ تم ہمارے قبضے میں ہو اور ہماری گرفت میں رہو گے جب تک کہ محاصرہ ختم نہ ہو جائے۔ دوسری رات صلاح الدین کے محافظ دستے نے شاہی خیمے کے گرد ایک آہنی گھیرا ڈال دیا اور خیمے کے پردوں کے چاروں طرف آتا بکھیر دیا۔ انہوں نے صبح دیکھا تو سلطان محفوظ تھا۔ رات بھر کسی مشکوک شخص کی صورت نظر نہ آئی تھی، بھلا کوئی آدم ذات بیدار محافظوں کے نرغے میں کیوں کر گھسنے کی کوشش کرتا، لیکن سفید آٹے کی تہ پر پاؤں کے نشان تھے۔ کوئی خیمے میں داخل ہو کر باہر نکلا تھا۔ آمد و رفت کی صورت میں پاؤں کے نیچے باہر کی طرف مڑے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ دیکھ کر کچھ پہرے دار خوف زدہ ہو گئے اور چند ایک نے مرنے مارنے کے ارادے سے فوراً تلواریں سونت لیں۔ دوسرے دن میثاق سے تیر کے ساتھ بندھا ہوا ایک رکا لشکر گاہ سلطانی میں گرا، لیکن اس مادی ذریعہ مراسلت سے بھی لشکر کا ہر اس دور نہ ہوا اور اس رکے میں مرکوم تھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم چاہتے ہیں جاتے آتے ہیں، تم کسی طرح ہمیں نہیں روک سکتے۔ اس واقعے کے بعد سلطان کی فوج میں خوف و ہراس پھیل گیا اور کوئی بھی رات کو آرام کی نیند نہ سو سکا۔ یہ افواہ گرم ہو گئی کہ اگر سلطان نے 1 ہفتے کے اندر میثاق کا محاصرہ نہ اٹھایا تو وہ قتل کر دیا جائے گا۔ صاحب المیثاق نے حسب وعدہ اپنی روحانی تصرف کا مظاہرہ کیا۔ رات کی تاریکی میں ہر ایک نے اسے قلعہ میثاق سے حیرت انگیز طریقے سے نکلتے اور محاصرین کے نرغے سے غائب ہوتے دیکھا۔ میثاق کے سنگین پرچے پر ایک نیلی روشنی نمودار ہوئی اور پھر یکدم نیچے کسی چٹان پر اتر آئی۔ سیاہ چٹانوں پر سے پھلانگتی ہوئی یہ روشنی لمحہ بھر میں تاریک گہریوں میں ڈوب گئی اور پھر آنن فانن کہیں دور جا ابھری۔ اس روشنی کو نشانہ بنانے اور اس پر مشعلیں پھینکنے کی تمام تر کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ غال بیابانی کی طرح یہ روشنی کبھی دفعتاً نزدیک آ جاتی اور کبھی دور چلی جاتی۔
بالآخر وہ ان کی صفوں کو تیر کی طرح چیرتی ہوئی پہاڑوں میں جا کر گم ہو گئی۔ اس حکایت کی حیثیت کچھ بھی ہو، امر واقعہ یہ ہے کہ شیخ الجبل نے صلاح الدین کو فدائیوں کے حملوں سے حفاظت کی ضمانت دی اور سلطان نے بھی ہفتے کے آخر تک مصاف کا محاصرہ اٹھا لیا۔ اس کے بعد فدائیوں نے سلطان کو پریشان نہ کیا اور نہ ہی سلطان نے ان کے علاقے کا رخ کیا۔ صلاح الدین کی صورت میں اہل دمشق کو ایک محافظ اور مربی مل گیا۔ سلطان نے مصر کا انتظام قاضی الفاضل اور کراکش کے حوالے کر دیا تھا۔ دمشق نہروں اور باغات کا شہر تھا۔ وہ اپنا بیشتر وقت اس شہر کے پرفضا باغوں میں